بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو عالم الغیب ہے اور عالم الشہادہ بھی ہے۔ عالم الغیب سے مراد ہر چھپی ہوئی چیز کو، جو ہم سے چھپی، اس سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، جو ہم سے چھپی ہوئی ہے، اور وہ شہادہ جو اعلانیہ چیز ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ حساب لے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بس وہ خبر دے گا تمہیں جو تم عمل کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، اور اس سے کوئی چیز اوجھل نہیں، کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں، ہر چیز وہ جانتا ہے۔ تو پھر وہ حساب لے گا، تمہارے اعمال کو جانتا ہے، اور اعمال کو بھی اس طرح جانتا ہے کہ تمہارے باطن کو، ظاہر کو، دل میں کیا چھپا رکھا تھا، اندر کیا عقیدہ تھا، کس قسم کی سوچ تھی، سب جانتا ہے۔ ظاہری اعمال کو جانتا ہے، جو باتیں تم کرتے ہو وہ جانتا ہے، جو باتیں اندر چھپا رکھی ہیں وہ جانتا ہے، کوئی نقطہ اسے اوجھل نہیں۔ تو جس موت سے تم بھاگتے ہو، نمبر 1 وہ موت آئے گی، اور نمبر 2 موت آنے کے بعد جان نہیں چھوٹے گی، بلکہ لوٹائے جاؤ گے اپنے رب کی طرف۔ یعنی مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ ایک انسان پیدا ہوتا ہے اللہ کے امر سے، اور زندگی گزارتا ہے اللہ کے امر سے، کھاتا پیتا اللہ کے امر سے، ہر لحاظ سے اللہ کے امر کے تابع۔ موت آئے گی اللہ کے امر سے، اور مرنے کے بعد جان نہیں چھوٹے گی، بلکہ رب تعالیٰ کے روبرو پیش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب لے گا۔ یہ سارا سلسلہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مربوط ہے، اور کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی سے دور نہیں ہو سکتا۔ وہ عالم الغیب بھی ہے اور عالم الشہادہ بھی ہے، ہر خفیہ چیز کو، سری چیز کو جانتا ہے، اور ہر ظاہری چیز کو جانتا ہے۔ غیب سے مراد ہر وہ شے ما غاب عنا، جو ہم سے غائب ہو، نہ اس کو ہم دیکھ سکتے ہوں، نہ اس کو چھو سکتے ہوں، نہ اس کو سن سکتے ہوں، نہ اس کو چکھ سکتے ہوں، نہ اس کی کوئی بو وغیرہ محسوس کر سکتے ہوں، وہ چیز ہم سے غائب ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اور وہ شہادہ جو چیز ہمارے سامنے وہ بھی جانتا ہے، ہمارے سارے احوال سے باخبر ہے، سارے اعمال سے باخبر ہے۔ تو فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں خبر دے گا جو تم عمل کرتے رہے۔ وہ عمل صالح ہیں تو وہ بھی سامنے آ جائیں گے، اور وہ عمل قبیح ہیں، برے ہیں تو وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ یعنی اعمال کا معاملہ اتنا دقیق ہے، جیسا کہ ایک مقام پر فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو انسان ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا، نیکی کر رکھی ہے، قیامت کے دن وہ دیکھے گا، اللہ اس کی خبر دے گا۔ ذرے سے مراد ایسی شے جو سب سے چھوٹی، جس سے چھوٹی کوئی چیز نہ ہو۔ ذرے سے مراد وہ چیز جسے کوئی ترازو تول نہ سکے، اگر وہ ترازو میں ڈالا جائے کوئی وزن اس کا سامنے نہ آئے، وہ ذرہ۔ ذرے کے برابر نیکی ہو اللہ تعالیٰ وہ بھی پیش کرے گا، اور ذرے کے برابر گناہ ہو اللہ تعالیٰ وہ بھی پیش کرے گا۔ ایسا عالم الغیب والشہادہ، ہر شے اس کے سامنے ہے، کوئی چیز اس سے مخفی اور اوجھل نہیں ہے۔ عمل خواہ پہاڑ کے برابر ہو اور خواہ ایک ذرے کے برابر ہو، وہ سامنے لایا جائے گا، اس کو میزان میں رکھ کر تولا جائے گا، اور بعض اوقات میزان کے وزن کا فیصلہ ایک ذرے کے فرق سے سامنے آئے گا، ایسا دقیق اس کا حساب۔ تو آیت کریمہ بڑی اس میں وعید ہے، بڑی تحدید ہے، اور بہت بڑا لمحہ فکریہ ہم انسانوں کے لیے کہ اللہ رب العزت ہر عمل سے باخبر ہے، ہر عمل کی قیامت کے دن خبر دے گا، حساب و کتاب کی صورت میں اور جزا اور سزا کی صورت میں۔